یہ بہت عالی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ سلسلہ شروع سے دار ارقم سے شروع ہوا اور تا قیامت یہ سلسلہ چلے گا۔ اس کے محبین اور اس کے معاونین اور اس کے سننے والے، سنانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ تا قیامت چلیں گے۔ مخالفین بھی ہیں۔ تو یہ ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سلسلے کی کڑی سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آسمان، زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، تو آسمان والوں کے لیے زمین میں وہ گھر، وہ جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے بھی دنیا کی وہ جگہ چمکتی ہیں اور وہ نورانی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ گھر، محلہ، یہ ایک بڑا بابرکت ہے اس نسبت کی وجہ سے، قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہمیں توفیق بخشی ہے بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ تو قرآن پاک ایک، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ قرآن پاک کا جو درس ہے بہت عالی چیز ہے، بہت عالی چیز۔ اس پہ اب تک قرآن پاک پہ جتنی تحقیق ہو چکی ہے، اس کی تفاسیر لکھی جا چکی ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسی لینگویج نہیں ہے جس کے اوپر قرآن پاک پہ کوئی لکھا نہ گیا ہو، یا پڑھا نہ گیا ہو، یا سمجھا نہ گیا ہو۔ اور دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کائنات کی، دنیا کی کوئی بھی لائبریری ایسی نہیں ہے جس کے اندر قرآن پاک نہ ہو، یا اس سے متعلقہ کوئی چیزیں نہ ہو، چاہے وہ کافروں کی لائبریری ہیں، چاہے مسلمانوں کی لائبریری۔ جتنی بھی جدید سائنس اور جدید ٹیکنالوجی، جتنی چیزیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں یہ سارا، اس کا لنک کہیں نہ کہیں سے، اس کا لنک قرآن پاک سے ضرور جڑتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کا لنک قرآن پاک سے جڑتا ہے، اور قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا۔ تو بھائی سب سے پہلے ہم اس درس قرآن سے پہلے ایک نیت کر لیں کہ یا اللہ، جتنا بھی دنیا میں کام ہوا قرآن پاک پہ، لکھنے والوں میں، سننے والوں میں، پڑھنے والوں میں، یا اللہ ہمیں ان میں سے اس لسٹ میں، اس لڑی میں، اور قرآن پاک کی اس کڑی میں ہمیں شامل فرما۔ جب ہم اس نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، یا سنا جا رہا ہے، یا سمجھا جا رہا ہے، یا جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی کچھ خدمات ہو رہی، تو ان میں ہمارا حصہ اور ہمارا نام شامل ہو جائے، اور ان کی برکت سے ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ان کی اخلاص کی برکت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ ایک تو یہ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو شروع سے ایک مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ مستقل تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بندہ ہے، مثال کے طور پر اس نے نیت کی ہے 2 فرض پڑھنے فجر کے۔ اب اس نے پہلی رکعت میں فلق اور ناس پڑھی، پہلی میں فلق اور دوسری میں ناس پڑھ لی، 5 منٹ لگائے مثال کے طور پر۔ دوسرا بندہ ہے، اس نے فجر کی سنتیں پڑھ لی، اس نے بھی 5 منٹ لگائے، صورتیں بھی یہی پڑھی، فلق اور ناس دونوں رکعتوں میں۔ تیسرا بندہ ہے، اس نے نفلوں کی نیت کی، اشراق کے مثال کے طور پر نفل پڑھنا، یہ کوئی بھی نفل پڑھنا، اس نے بھی فلق اور ناس صورتیں یہی پڑھی، ٹائم بھی اتنا لگایا، سجدے بھی اتنے کیے، رکوع بھی اتنے کیے۔ اب دیکھیں جس بندے نے فرض پڑھے تھے، نیت کے بدلنے کی وجہ، تینوں کا کام ایک جیسا ہے، اور جس نے فرض پڑھے تھے اس کے فرضوں کی اہمیت دیکھ لیں، سنتوں والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جس نے نفل پڑھے ہیں وہ سنتوں والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اعمال سارے ہی کرتے ہیں، عمل کوئی بھی ہو، جب تک عمل میں وزن آتا ہے انسان کی نیت سے، جیسی نیت ہوگی، جتنی بڑھیا نیت ہوگی، اتنا انسان کی عمل میں جان آتی جائے گی۔ تو دوستو آج ہم نیت کریں، یا اللہ ہمارا اس کام میں ہمارا حصہ شامل فرما، سننے والوں میں، سنانے والوں میں، اس سے محبت کرنے والوں۔ تو جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم تو قرآن پاک کے طالب علم ہیں، تو آپ روایات دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائے خیر کرتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں
دین کے طالب علم کے لیے عمر شرط نہیں ہے کہ بھی جس عمر میں ہم طالب علم بنیں گے، بچپن میں طالب علم ہوتا ہے بندہ، یہ شرط نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت تک رکھا ہے۔ آپ طالب علم، قرآن کے طالب علم کسی بھی عمر میں بن سکتے، قرآن سیکھنے والے کسی بھی عمر میں بن سکتے۔ تو دوستو، قرآن پاک کا طالب علم بننے کے لیے کوئی شرط نہیں عمر کی، کوئی شرط نہیں تعلیم کی، کوئی شرط، بس محبت کرنے والا ہو، اسلام، اللہ تعالیٰ کی ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان۔ دوسری بات، قرآن پاک کی تفسیر ہم کیسے کریں گے؟ مفسرین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیت سے تفسیر کریں، یہ ایک خاص طریقہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن پاک کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیت سے اس کی تفسیر بیان کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن پاک کی آیت لے لی، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث سے اس کی تفصیل بیان کی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، جو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا پڑھا، تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن تھے، ان کے کیا فرامین ہیں اس کے بعد، اور اس کے بعد فقہا، محدثین، مفسرین، یہ ساری لڑی آ جائے۔ تو یہ لڑی قیامت تک چلتی رہی، جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے استفادہ کر کے۔ میں ایک طالب علم ہوں، انشاءاللہ جو کچھ پڑھوں گا اپنے بڑوں کی کتابوں سے، تفاسیر سے، احادیث سے، وہ آ کے آپ کو سنا دیا کروں گا۔ سب سے زیادہ میں خود محتاج ہوں، تو ہم سب سننے والے، سمجھنے والے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں تیسری چیز حقوق اللہ اور حقوق العباد، کفر، اسلام، یہ چار چیزیں، اور آخرت، جزا اور سزا۔ جس انسان کا جیسے ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں سادے لفظوں میں بتلا دوں کہ ہم نے جو قرآن پاک میں بیان کرنا ہے تو ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کرنا۔ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور اس کے ساتھ موجودہ دور میں ہمیں ضرورت کس کس چیز کی ہے، فی الوقت اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس میں حقوق العباد میں ساری چیز، پڑوسی بھی آ جاتے ہیں، بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد میں مزدور بھی آ جاتے ہیں، مالک بھی آ جاتا ہے، برکت بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں، سارے شعبے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لنک بنایا۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو تفسیر بیان کریں گے، ان ساری چیزوں کو الگ الگ رکھ کے الگ الگ بیان کریں، تاکہ ہر چیز اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس میں ایک اور طریقہ بھی ہوگا ہمارا، جو جہاں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رضا بلاک میں بھی درس قرآن ہوتا ہے، اور ویسے بھی درس و تدریس کا سلسلہ رہتا ہے پڑھنے پڑھانے، ہم 15 صرف منٹ کا درس دیا کریں گے، اس کے بعد 10 سے 15 منٹ کے سوالات کا سیشن بھی، سوالات ہوا کریں گے۔ میں آج سارا طریقہ کار آپ کو بتلا رہا ہوں کیا کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، ہم نے نیت کیسے کرنی ہے۔ تو بھائی سوالات کے سیشن میں آپ جنرل کویشچن بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک سے متعلق بھی کر سکتے ہیں، احادیث سے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب ہم قرآن پاک کے متعلق کوئی سوال کریں گے سمجھنے کی نیت سے، تو ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ اور اگر کہیں گے جی ایسی مفتی صاحب نے ایسا سوال کرنا ہے تو سا کے رکھ لینا، یعنی ہم ایسا کویشچن کریں گے کہ مفتی صاحب کو اس کا جواب ہی نہیں آئے گا، تو بھائی ہم پہلے کہہ رہے نہیں آئے، تو خود نیت کر کے آنا کہ یار میں نے ایسی بات پوچھنی ہے سمجھنے کی نیت سے، یہ نہیں ایک مولوی صاحب سے کچھ سن لیا، دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، تیسرے سے پوچھ رہے ہیں، ایسا کام ماحول نہیں بنانا۔ ہم نے طالب علمانہ ماحول بنانا، ہم نے کلاس کا ماحول بنانا، ہم نے سیکھنے سکھانے والا ماحول بنانا، ہم نے دعوت و تبلیغ کا ماحول بنانا۔ تو ہم نے ایک اور چیز جو میرا مزاج، میرے دوستو، مجھے 4 سال ہو گئے یہاں درس دیتے ہوئے رضا بلاک والی مسجد میں بخاری شریف، میں کسی خاص فرقے کو لے کے درس نہیں دیتا، ہم سب کی کتاب ایک، قرآن پاک، رسول ایک ہے ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے نا، دین ایک ہے اسلام۔ تو ہم کسی ایک خاص فرقے کو لے کے درس نہیں دیتے، ڈاکٹر صاحب بخوبی مزاج کو سمجھتے، اسی وجہ سے ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ درس قرآن ہو رہا ہے ہمارا، الحمدللہ بہت سی جگہوں پہ اللہ پاک کام کرنے کا موقع دے رہے۔ تو ہم نے امت کو سامنے رکھ کے، پوری امت کو جوڑ کے، پوری امت کے لیے درس دینا،
کسی خاص ایک فرقے میں رنگ کے خاص طبقے میں رہ کے ترس نہیں. تو بھائی ہمیں ایک امت کی فکر ہونی چاہیے, ایک عالمی فکر ہونی چاہیے, اور ہم نے سارے مسلمانوں کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کریں. ہاں جو چیزیں فرقہ وارانہ ہوتی ہیں کوشش کریں یار ایسے سوالات نہیں ہم جس سے امت ٹوٹے. ہاں ہم سے یہ سوال تو ہوگا نہیں تم کس فرقے سے متعلق, ہم سے یہ سوال ہوگا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, حج کیا نہیں کیا فرض ہونے کے بعد, روزہ رکھا کہ نہیں رکھا, ارکان اسلام پورے کیے نہیں کیے, اس سے متعلقہ. تو جو ارکان اسلام ہے ہمیں تو وہی ٹھیک کر لیں تو بڑی زندگی گزر سکتی ہے ہماری بڑی اچھے طریقے سے. تو بھائیو درس قرآن کا طریقہ کار یہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم امت کو سامنے رکھ کے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کے درس قرآن دیا کریں, اور جو چیزیں تفاسیر میں بیان ہوں گی انشاءاللہ ان پہ خاص ہم توجہ دیں گے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اگر کسی بھائی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے یا کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس میں ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں, اس کا پورا اختیار ہو. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیا ہے ماشاءاللہ, تو جتنے بھائی درس میں شریک ہوتے ہیں, ہماری وجہ سے کوئی بندہ درس میں سلسلے میں شریک ہو جائے تو ہمیں سارا ثواب ملے. تو جو بھائی اس درس میں شریک ہوں تو کوشش کریں اپنا اپنا نمبر بھی ڈاکٹر صاحب کو دے دیں تاکہ وہ واٹس ایپ گروپ میں جتنی بھی اس کی ریکارڈنگ ہوگی اس درس کی وہ ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سارے سن سکیں, ہماری مائیں بہنیں سن سکیں. یہ ہمارا لائیو بھی چل رہا ہے اس وقت الحمدللہ, جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ زوم ایپ الحمدللہ ہمارا ہوتا ہے, تو ہمارے آن لائن بھی درس چلتے ہیں یہ, اور آن سائٹ بھی درس چلتے ہیں. تو یہی نہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اتنے بندوں میں درس کریں, یہ بھی اس وقت زوم ایپ چل رہی ہے, اس پہ آن لائن بھی چل رہا ہے درس, آن سائٹ بھی چل رہا ہے. تو بھائی ہم نے کوشش یہ کرنی ہے, آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ درس قرآن کے حوالے سے ہم بڑے شوق سے وضو کر کے باوضو ہو کے خوشبو لگا کے جتنی محبت اور عقیدت سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہو. اور مفسرین میں جو مفسرین کی ترتیب ہے قرآن پاک کے درس کی, اسی ترتیب کو سامنے رکھ کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ درس دیں گے. جتنی باتیں میں نے کی ہیں درس قرآن کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کا ایک طریقہ کار بنا کے مستقل مزاجی سے, جیسے آج افتتاحی تقریب ہے شروع ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اختتامی تقریب بھی ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمائے, اور ہمیں پورا قرآن پاک بالترتیب سبق وار سبق سننے کی توفیق عطا. دوستو یہ جو دین کا کام ہوتا ہے یہ رنگ اور نسل سے نہیں ہوتا, یہ ڈگری سے نہیں ہوتا, میری بات یاد رکھیے گا, یہ عہدے سے نہیں ہوتا, عقل سے بھی نہیں ہوتا یہ کام, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے سننے کی سنانے کی اس سے اللہ کام دے. تو جو بھائی آگے ہیں تو نیت کریں احب الاعمال الی اللہ وادومھا وان قل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس بندے کا عمل محبوب ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کرے, وان قل اگرچہ کام ہی کیوں نہ تھوڑا کرے لیکن مستقل مزاجی سے. تو آج نیت کر لیں یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں پورا قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ نیت سے اللہ پاک انشاءاللہ برکتیں ڈال دیں گے اس میں. اور یہ کہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق ہوگی تو ہم جائیں گے, پھر ہم درس سنیں گے. تو کوئی بھی دین کا کام ہے, نماز سے لے کے کوئی بھی کام ہے, جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو, شامل اس وقت تک انسان کچھ بھی نہیں ہے. انسان تو ایک بلبلا ہے, پتہ نہیں کب دنیا سے چلا جائے, ہمیشہ کے لیے چلا جائے. تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انسان کہے یار میں نے ہفتے میں ایک وقت خاص قرآن پاک کے لیے نکالا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں طالب علم بن کے قرآن پاک سیکھنے کی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی سوالات پہ کچھ سیشن رکھ لیتے ہیں, کچھ باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتے ہیں, کچھ اور طریقہ کار طے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے حساب سے پھر ہم ہر ہفتے انشاءاللہ اس ترتیب سے درس دیا کریں گے.